تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى عن الطريق ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عنوان گفتگو اسلام اور معاشرتی حقوق ہے۔ اسلام ایک فطری اور جامع دین ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے لیے ایسا نظام حیات تشکیل دیا ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی کرتا ہے۔ کسی شعبہ میں کوئی خلا نہیں ہے، اور اگر کسی شعبہ میں اسلام کی براہ راست رہنمائی موجود نہ ہو، وہاں رہنمائی کے لیے اسلام نے ایسے جامع اور معتبر اصول ذکر کر دیے جن کی روشنی میں حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسلام میں حقوق کا باب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں
بہت ساری احادیث اور روایات ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق کی ادائیگی سے ہے۔ ابتداً 2 قسم کے حقوق ہمارے ذمے ہیں جن کو ادا کر کے ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہیں، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں فرائض و واجبات آتے ہیں، رہے حقوق العباد اللہ کے بندوں کے حقوق، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 انفرادی حقوق، نمبر 2 اجتماعی حقوق۔ انفرادی حقوق کا مطلب یہ ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق، ایک شخص کے دوسرے شخص پر حقوق، مثلاً خاوند کے بیوی پر، بیوی کے خاوند پر، والد کے اولاد پر، اولاد کے والد پر، اسی طرح والدہ پر، استاد کے شاگرد پر، شاگرد کے استاد پر، آقا کے غلام پر، غلام کے آقا پر۔ یہ انفرادی حقوق کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد کی دوسری قسم ہے اجتماعی حقوق۔ اس سے مراد معاشرتی حقوق ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص پر جو معاشرہ کے حقوق ہیں وہ اجتماعی حقوق کہلاتے ہیں۔ معاشرہ جن حقوق کی ڈیمانڈ کرتا ہے ان کی ادائیگی کو سماجی خدمت بھی کہا جاتا ہے، اور آج کی جدید زبان میں سوشل ورک اسی کا نام ہے۔ پتہ چلا سماجی خدمت، سوشل ورک، رفاہ عامہ، یہ بھی قرآن و سنت سے مستفاد ہیں۔ اللہ کے انبیاء اس میدان میں سب سے آگے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے ہی کیا، آپ کے خلفاء اور صحابہ بھی اسی راستے پر چلے ہیں۔ بہرحال اجتماعی حقوق، معاشرتی حقوق، اس کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ آج کی گفتگو میں چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اجتماعی اور معاشرتی حقوق میں ایک بڑا حق لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے، ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے گھر اتنے بڑے اور کشادہ نہیں ہیں کہ کوئی مہمان آئے ہم اسے گھر میں بٹھا لیں، کوئی کسی کام کاج کے لیے، بات چیت کے لیے، ملنے کے لیے آئے ہم اسے اپنے گھر میں بٹھا کر بات چیت کر سکیں، ہمارے پاس ایسی سہولیات نہیں ہیں، تو ہمیں بامر مجبوری راستوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا بھی پڑتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فآتوا الطریق حقہ، اگر مجبوری کے طور پر راستے میں بیٹھنا پڑ بھی جائے، کھڑا ہونا پڑ جائے، تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو، راہ کے حق ادا کیا کرو۔
صحابہ کرام نے عرض کیا ما حق الطریق، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کا ذکر کیا جو راستے کے حقوق کہلائے، حقوق الطریق۔ سب سے پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی غض البصر، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، آنے جانے والوں کی تانک جھانک نہ کیا کرو۔ خواتین گزرتی ہیں، بیٹیاں بہنیں گزرتی ہیں تو تانک جھانک نہ کیا کرو اور انہیں اذیت نہ پہنچایا کرو۔ وہ اس طرح بے خوف ہو کر گزریں، اس طرح اطمینان کے ساتھ گزریں کہ جیسے تم راستے میں کھڑے ہی نہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے غض البصر، نظروں کو پست رکھنا، نظروں کو نیچا رکھنا۔ اس میں تمہارے لیے بھی عافیت ہے اور ان خواتین کے لیے بھی امن ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی وہ ہے کف الاذی عن الطریق۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے تو اس کو ہٹا دیا کرو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ ہماری شریعت کا حسن دیکھیے، صدقے کو مالیات تک محدود نہیں کیا۔ اگر صدقہ مال تک محدود ہوتا تو غرباء اس کے اجر سے محروم ہو جاتے، فقراء اس کے اجر سے محروم ہو جاتے۔ مال کے ذریعے بھی صدقہ ہوتا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے بھی صدقہ ہوتا ہے، اور صالح اقوال کے ذریعے بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کو اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے، تو یہ راستے کا حق بھی ہے، کف الاذی عن الطریق۔ ایک بات یہاں سے سمجھ لینی چاہیے، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کے اٹھانے کا، ہٹانے کا حکم ہے تو پھر ڈالنا کس قدر کبیح ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز پہلے سے پڑی ہے اسے ہٹانے کا کہا جا رہا ہے تو پھر ڈالنے کی اجازت تو نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے پھل کھا کر چھلکے راستے میں نہ پھینکیں، شاپر راستے میں نہ پھینکیں، کوئی ایسی چیز راستے میں نہ پھینکیں جو کسی کے گرنے کا، پھسلنے کا، چوٹ لگنے کا، ایذا اور تکلیف پہنچنے کا سبب بن سکے۔ یہ راستے کا حق ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رد السلام۔ اگر راستے میں کھڑے ہوں کے پاس سے کوئی شخص گزرے، وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا ذکر کیا کہ راستے میں اگر مجبوری کے تحت کھڑا ہونا پڑ بھی جائے تو پھر اچھائی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو۔ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ ایک شخص اگر برائی کر رہا ہے اس کو روکنا بھی ضروری ہے، اور اس کے متبادل اچھائی کی طرف اس کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ کوئی راہ بھول جائے اس کو راہ بتایا جائے۔ تو یہ راستے کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سے منع کیا کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ معاشرتی اور اجتماعی حقوق ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں جیسے لڑکے سڑکوں پہ کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں، لڑکے سڑکوں پر فٹ بال کھیلتے ہیں، اب آس پاس رہنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ معاشرے کا حق ہے کہ ایسی تکالیف سے لوگوں کو بچایا جائے۔ ایک بندے کا اپنے گھر میں گانا سننے کو دل کر رہا ہے تو وہ آواز اتنی اونچی کرتا ہے کہ آس پاس والے اپنے گھروں میں بھی اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔
گانا سننا حرام ہے، لیکن اگر اس حرام میں مبتلا ہونا ہے تو اپنی حد تک آواز رکھی جائے، یہ نہیں کہ پورے محلے کو سنایا جائے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی اس قسم کی بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں جس سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ معاشرتی حقوق میں یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے۔ معاشرتی حقوق میں ایک چیز ہے ظلم سے روکنا، کہ ظلم کو روکا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ خود وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اپنے کسی بھائی کو ظلم کے لیے کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے کہ آپ اس پر ظلم کر لیں۔ تو وہ خود بھی ظالم نہیں بنتا اور کسی کو ظلم کے لیے کسی کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا خود ظلم نہ کرنا بھی ضروری ہے اور کسی دوسرے ظالم کے ظلم سے اپنے بھائیوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ اجتماعی اور معاشرتی حقوق ہیں جن کی معاشرہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کس طرح کرنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روک کر۔ یہ مظلوم کی مدد بھی ہے، ظالم کی مدد بھی ہے، اور یہ اس وجہ سے مدد ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا میں کیا ہوا ایک ظلم وہ قیامت کے دن کئی ظلموں کی شکل میں ظاہر ہوگا، اس کا وبال بہت بڑا ہوگا، ناقابل برداشت ہوگا۔ تو نہ خود کسی پہ ظلم کیا جائے اور نہ ہی اپنے بھائی کو ظلم کے لیے کسی ظالم کے حوالے کیا جائے، سپرد کیا جائے۔ یہ بھی معاشرتی اور اجتماعی حقوق میں آتا ہے۔ ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ، اگر دو آدمی، دو خاندان، دو قومیں آپس میں لڑی ہوئی ہوں تو ان میں صلح کروا دینا، یہ بھی معاشرتی اور اجتماعی حقوق کے زمرہ میں آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ نسبی بھائی چارہ نہیں ہے، یہ مذہبی بھائی چارہ ہے۔ اگر اعتقادات ایک ہوں، ایمانیات ایک ہوں، مذہب ایک ہو، کنبہ اگرچہ ایک نہیں، قبیلہ اور خاندان اگرچہ ایک نہیں، تو اس کے باوجود وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور اس بھائی چارے کو مذہبی بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ یہاں سے پتہ چلا، ایک تو لڑائی نہیں کرانی چاہیے، لڑائی کے اسباب پیدا نہیں کرنے چاہیے، اور اگر دو اشخاص اور افراد میں، دو طبقات میں، دو خاندانوں میں پہلے سے لڑائی چل رہی ہو، اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے، مزید آگ نہیں لگانی چاہیے، بلکہ حق یہ بنتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اس لڑائی کو صلح میں تبدیل کیا جائے، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا۔ یہاں اگر تمہاری کسی ایک سے نہیں بھی بنتی تو اس کو دوسرے کے ہاتھوں مروانا نہیں ہے، اس کا نقصان نہیں کروانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، تم اس پر رحم کرنا، لعلکم ترحمون، اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے
حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں جن دو عظیم جماعتوں میں حضرت حسن کو صلح کا باعث قرار دیا گیا کہ وہ صلح کروائیں گے، وہ دو عظیم جماعتیں حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے طرفداروں کی جماعتیں ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے، 6 مہینے تک خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اگر میں خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تو ساری امت متفق اور متحد ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت کی قربانی دی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پوری امت کو متفق اور متحد کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی قربانی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صلح کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سردار کہا، اور اس سرداری کا جو ظاہری سبب اس حدیث میں ذکر کیا وہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ پتہ چلا صلح کروانے والا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سردار ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات فرمائی کہ یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ گویا اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ القاء کر دیا گیا، آپ پر یہ حقیقت کھول دی گئی کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں لڑائی ہوگی، اور پھر وہ لڑائی ہمیشہ نہیں رہے گی، اپنے انجام کو پہنچے گی، اس کا اختتام ہو جائے گا، اور اس کا اختتام صلح پر ہوگا، اور اس صلح میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیدی کردار ہوگا۔ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے طرفداروں کی جماعتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہ حضرت علی نہ حضرت معاویہ نہ ان کے طرفداروں سے کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ کیا جس سے ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہو۔ آپ نے حضرت علی کے بھی فضائل بیان کیے، آپ نے حضرت معاویہ کے بھی فضائل بیان کیے، آپ نے حضرت علی کو بھی سفر میں اپنے ساتھ رکھا، حضرت معاویہ کو بھی سفر میں اپنے ساتھ رکھا، حضرت علی سے بھی محبت فرمائی، حضرت معاویہ سے بھی محبت فرمائی، حالانکہ اس آپس کی لڑائی کی حقیقت اللہ کے نبی پہ کھل چکی تھی۔ کھل جانے کی وجہ سے ہی رسول اللہ نے حضرت حسن بن علی کے لیے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتیں جو آپس میں لڑیں گی ان میں صلح حضرت حسن بن علی کروائیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی نے علم ہونے کے باوجود حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں سے محبت جاری رکھی، لڑائی کا علم ہونے کے باوجود کسی کو بھی اپنے سے دور نہیں کیا، دونوں کے لیے دعائیں کی، تو پھر اس لڑائی کی بنا پر اگر 1400 سال گزر جانے کے بعد، کم و بیش 1400 سال کے بعد کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے یا ان کے بارے میں نازیبا کلمات اپنی زبان پر لائے، یا حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات اپنی زبان پر لائے، حضرت علی سے بغض رکھے، یاد رکھیے ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید بالکل نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کی بنا پر
دونوں میں سے کسی کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ اگر اس لڑائی کی بنا پر آج کوئی شخص دونوں میں سے کسی ایک سے بغض رکھے تو یاد رکھیے لڑائی بہانہ ہے، مرض اندر کچھ اور ہے، اور اکثر اس مرض کی تحقیق اور تفتیش کی جائے تو پیچھے یہودیت نکلتی ہے جو اصل میں اسلام کے مخالف ہے، اسلام کی دشمن ہے۔ اسلام کے سپاہیوں کو برداشت نہ کرنا یہ ان کے جذبات کی تسکین ہے۔ بہرحال عرض میں نے یہ کیا، صلح کروانا یہ معاشرتی حقوق میں آتا ہے، یہ اجتماعی حقوق میں آتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے دو لڑنے والوں میں صلح کروانی چاہیے۔ اور اس کے لیے اگر آپ مبالغہ بھی کر لیتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ایک کے دل کو نرم کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، یار فلانا تو تیرے بارے میں بڑی محبت کی بات کر رہا تھا، وہ تو تیرے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا ہے، اس نے تو تیرے بارے میں کبھی کوئی بات بری کی ہی نہیں، اگرچہ وہ کرتا ہو، اس حد تک بھی شریعت نے اجازت دی ہے تاکہ دو مسلمان آپس میں صلح اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ لڑائی یہ ایک ناسور ہے جس سے معاشرے کا امن اور حسن ختم ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن و سنت صلح کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی حق ہے، اور معاشرتی حقوق میں بڑی اہمیت کا حامل ایک حق ہے کسی کی سفارش کرنا۔ سفارش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، لوگ میرے پاس اپنے کام لے کے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کرتے بھی تھے، تو صحابہ سے فرمایا کام تو میں نے ان کا کرنا ہی ہے، جائز ہو اللہ کا نبی نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم سفارش کا اجر حاصل کر لیا کرو، تم سفارش کا اجر حاصل کر لیا کرو، تم یہ کہہ دیا کرو حضور اس آدمی کی یہ پریشانی ہے، آپ اس پر شفقت فرمائیے۔ اللہ کے نبی سے بڑا شفیق اور رحیم کون ہے؟ پوری انسانیت میں کوئی نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی نے کام تو کرنا ہی ہے لیکن تمہیں سفارش کا اجر مل جائے گا۔ سورۃ النساء میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اجر میں اس کا حصہ ضرور شامل فرما دیں گے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے گا وہ بھی اس میں حصے دار ہوگا، برائی میں شریک اور ساجی ہوگا۔ تو اچھی سفارش کرنی چاہیے، اس سے کترانا نہیں چاہیے کہ میں فلانے کا احسان کیوں لوں، یہ معاشرے کا حق بھی ہے اور اس معاشرے کا حسن بھی ہے۔ اگر کسی شخص کا جائز کام ہے ہو نہیں رہا، اس میں رکاوٹ ہے، اور آپ کے سفارش کرنے سے وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے سفارش کی جائے۔ اگر کسی کو کسی کام کی معلومات نہیں ہے، کام جائز ہے، دفتری معلومات نہیں ہے، طریقہ کار کا علم نہیں ہے، راستہ نہیں آتا، شریعت کہتی ہے اس کی رہنمائی کی جائے۔ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، الدین النصیحہ، تو اس کا اجر ضرور حاصل کیا جائے، یہ اس معاشرے کا حسن ہے۔ آپ کی دلچسپی اور ذوق کے لیے میں چند واقعات شامل کرنا چاہوں گا۔ سفارش کرنا قرآن و سنت کا حکم بھی ہے بشرطے کہ جائز ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، باعث اجر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی وفات ہوئی، حضرت عبداللہ کی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت جابر کے کندھوں پر بہت سارا بوجھ آ گیا۔ 8 بہنیں تھیں، اب ان کے یہ واحد کفیل تھے، اور جب والد دنیا سے رخصت ہوئے تو یہودیوں کا بہت سارا قرضہ دینا تھا، تھوڑی سی زمین تھی، فصل اور باغ تھا۔ جب فصل تیار ہوئی تو یہودیوں نے پیغام بھیجا، ہم آپ کو فصل اٹھانے نہیں دیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے جب تک آپ ہمارا ٹوٹل قرضہ ادا نہیں کر دیتے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ مطالبہ سن کر پریشان ہوئے۔ ظاہر بات ہے سال بھر کے لیے اپنے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، گھر میں کچھ رکھنا ہے، اور پھر بہنوں کی کفالت بھی کرنی ہے، اور قرضوں کی ادائیگی بھی ہے۔ فصل اتنی تھی، ساری دے کر بھی قرضے ادا نہیں ہوتے تھے۔ پریشان ہوئے، اب میں کیا کروں؟ یہود نے پیغام بھیج دیا، پہلے ہمارے قرضے، اس کے بعد کچھ اور۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، آپ میری سفارش کیجئے، یہ مجھے کچھ سہولت اور ریلیف دیں، میں کچھ اب دے دیتا ہوں، کچھ قرضہ اگلی فصل پہ دے دوں گا، لیکن یہ یہودی بضد ہیں کہ ہم نے اپنے قرضے میں ساری فصل لے جانی ہے، آپ کے کھانے پینے کے لیے بھی دانہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کے لیے یہودیوں کے پاس گئے، سفارش کی۔ یہودی ہیں، بے رحم قوم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو مسترد کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے ظاہر کیا۔ جب انہوں نے آپ کی سفارش کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر حضور نے کہا، جابر ساری فصل کاٹ کر ڈھیر کر دو اور اس پر ایک کپڑا ڈال دو، جب تک میں نہ آؤں تقسیم شروع نہیں کرنی۔ فصل کا ڈھیر لگا دیا گیا، اوپر کپڑا ڈال دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، جابر سب قرض خواہوں کو بلا لو۔ کوئی رہ تو نہیں گیا، سارے قرض خواہ آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایک ایک کو اس کپڑے کے نیچے سے نکال کر دیتے رہو، کپڑا اٹھا کر نہیں دیکھنا، دیتے رہو۔ سارے قرض خواہ بھگت گئے، جس کا جتنا قرضہ تھا اس کے بدلے میں جتنی کھجور اور فصل بنتی تھی دے دی گئی، لیکن کپڑے کے نیچے فصل کا ڈھیر جوں کا توں تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور معجزہ تھا۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ سفارش اللہ کے رسول کی سنت ہے، کرنی چاہیے، اور پھر اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلانا سفارش مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر مانے گا تو اس کا بھی فائدہ، سفارش کرنے والے کا بھی فائدہ، جس کے لیے سفارش کی گئی اس کا بھی فائدہ۔ لیکن اگر وہ مسترد کر دیتا ہے، کام جائز ہے، آپ کو بھی اجر مل گیا، اور جس کے لیے سفارش کی اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ سے بات واضح ہوتی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اور ذکر کرتا ہوں سفارش کے متعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی تھی، اس کا نام بریرہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے آزاد کر دیا۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب باندی آزاد کر دی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے خیار عتق حاصل ہوتا ہے۔ اس کو یہ اختیار ملتا ہے کہ اگر سابقہ خامند کے نکاح میں رہنا چاہے تو بھی ٹھیک، اگر اس سے الگ ہونا چاہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہے تب بھی اس کا اختیار ہے، یہ بھی ٹھیک۔ حضرت بریرہ کا نکاح آزادی سے پہلے مغیث نامی صحابی کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے بارے میں پھر اہل علم کا اختلاف ہے۔ جب حضرت بریرہ آزاد ہوئیں، یہ اس وقت آزاد تھے یا غلام تھے؟ بعض کہتے ہیں یہ آزاد ہو چکے تھے، بعض کہتے ہیں غلام تھے۔ بہرحال حضرت بریرہ جب آزاد ہوئیں تو حضرت بریرہ نے اپنا خیار استعمال کیا، اختیار استعمال کیا، اور انہوں نے حضرت مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت مغیث کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ وہ شکل کے اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن دل کے بہت اچھے تھے اور ان کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی تو وہ ان کی علیحدگی کو برداشت نہ کر سکے، گلیوں میں روتے پھرتے، ہر کسی کو کہتے کوئی ہے جو بریرہ کو میرے ساتھ رہنے پر آمادہ کر دے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور آنسو بہہ بہہ کر یہاں نالیاں بن گئی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ میری سفارش کر دیں کہ بریرہ علیحدگی اختیار نہ کرے، میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بریرہ سے حضور نے سفارش کی، کہا آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر سکتی؟ آپ اپنے فیصلے پر اگر نظر ثانی کر لیں، مغیث سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور انہی کے نکاح میں رہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی خدمت میں رہی تھیں اور حضرت عائشہ اپنے وقت میں روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ تھی، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کے علم سے استفادہ کرتی رہیں، ان کے علم کا بھی کوئی معیار کم نہ تھا۔ تو حضرت بریرہ نے حضور سے ایک سوال کیا، حضور نے فرمایا بریرہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتی؟ حضرت بریرہ نے کہا حضور بس آپ اتنا بتا دیں یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، بس اتنی وضاحت فرما دیں یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے۔ کہا بس اللہ کے رسول پھر میں اپنے اختیار کو استعمال کروں گی اور میں مغیث سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ گویا حضرت بریرہ نے یہ پوچھ کر حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، ایک حد فاصل قائم کر دی، ایک لکیر کھینچ دی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں اپنے معاملے میں بھی مسلمان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اسی کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کا رسول فرما دے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو پھر اس مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اگر وہ اختیار استعمال کرے گی تو اللہ کی حد کو توڑے گی اور اللہ کی حد کو توڑنے والا اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو یہ حد فاصل قائم کی گئی۔ اور پھر اگلی بات یہ سمجھیے، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، جس کے متعلق آ جائے، پھر اس کا اختیار ختم۔ حضور نے ایک ایسے صحابی کو جو شکل و صورت کے اعتبار سے صورت نہیں تھے، کسی سردار کی بیٹی کے لیے بھیج دیا کہ جا کے کہو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے۔ والد نے تردد کیا تو بیٹی بولی تجھے پتہ نہیں بھیجا کس نے ہے، تجھے پتہ نہیں بھیجا کس نے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹالنے کی مجال ہم میں نہیں ہے۔ تو جب حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے، پھر تو اختیار ختم، لیکن مشورے میں اختیار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، تو حضرت بریرہ نے کہا پھر میں اپنا اختیار استعمال کروں گی۔ یہاں سے یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دلانے آئے ہیں، حق چھیننے نہیں آئے۔ بریرہ کا جو حق تھا وہ اللہ کے رسول نے دیا، اور پوری زندگی کبھی اس بات پہ کسی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا کہ اس نے میری بات نہیں مانی تھی، میرا مشورہ نہیں مانا تھا۔ ہمارا ماتحت اور ہمارا ملازم اگر کسی موقع پر، کسی رشتے کے معاملے میں، کسی اور اہم موقع پر ہماری رائے کو نہ مانے تو کبھی نہ کبھی ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بدلہ لے لیتا ہے انسان، کبھی نہ کبھی بدلہ لے لیتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ دیانت دیکھیے، آپ کی امانت دیکھیے، آپ کی وسعت ظرفی دیکھیے۔ جیسے گھر میں اس کے پہلے آتے جاتے تھے، بعد میں بھی وہی معمول برقرار رکھا، جیسے پہلے اس کے ساتھ تعاون فرماتے تھے، بعد میں بھی اس تعاون کو برقرار رکھا۔ نہ کبھی زبان سے اس کا اظہار کیا، نہ ہی اپنے عمل سے کبھی اس کا اظہار کیا، اور نہ ہی اس بات کو دل میں رکھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور نے سفارش کی تو سفارش اللہ کے نبی کی سنت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کا معاملہ میرے ساتھ اچھا ہو، اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ بہا عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کے بدلے میں اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے۔ ہم میں سے کون صاف اور شفاف ہے؟ ہم میں سے کس کا نامہ اعمال عیوب سے خالی ہے؟ بس اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو انسان اپنے گناہوں کی بدبو سے مر جائے، دوسرے کے گناہوں کو دیکھنے کا وقت ہی اسے نہ ملے، موقع ہی نہ مل سکے۔ جیسا رویہ اللہ سے میدان محشر میں چاہتے ہیں، ویسا اللہ کے بندوں سے رکھنا شروع کر دیں۔ جیسا اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کریں گے، ویسا اللہ سے سلوک پا لیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرتی اور اجتماعی حقوق ہیں جن کی اسلام نے نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔